ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادات. عبادت واحد ہے، عبادات جمع. اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی عبادت، اور ایک چیز مختلف تھی، وہ تھی عبادات. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کی کامل بندگی کو. جو بندہ اللہ کی کامل بندگی کرتا ہے اس کو قرآن عبد کہتا ہے. اور عبادات مراسم عبودیت کو کہتے ہیں. مراسم عبودیت سے کیا مراد ہے؟ ایسے اعمال، ایسے کام کرنا جس سے مالک کی، خالق کی رضا اور خوشی مطلوب. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ عبادت. اللہ کی بندگی کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرمانبرداری کو. لیکن دیگر عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حقوق العباد ہے، یہ مختلف رہے ہر شریعت کے اندر. ان کو ہم عبادات کہتے ہیں. یہ جز ہے اس کل کے جس کو ہم عبادت. پھر اس کے اندر دو قسم کی عبادت. ایک ہے مرکزی عبادت، اس کی دو شاخیں نکل رہی.
ایک ہے وہ عبادات جمع. اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی عبادت، اور ایک چیز مختلف تھی، وہ تھی عبادات. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کی کامل بندگی کو. جو بندہ اللہ کی کامل بندگی کرتا ہے اس کو قرآن عبد کہتا ہے. اور عبادات مراسم عبودیت کو کہتے ہیں. مراسم عبودیت سے کیا مراد ہے؟ ایسے اعمال، ایسے کام کرنا جس سے مالک کی، خالق کی رضا اور خوشی مطلوب. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی دعوت کا بنیادی نقطہ عبادت، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرمانبرداری کو. لیکن دیگر عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حقوق العباد ہے، یہ مختلف رہے ہر شریعت کے اندر. ان کو ہم عبادات کہتے ہیں. یہ جز ہے اس کل کے جس کو ہم عبادت. پھر اس کے اندر دو قسم کی عبادت. ایک ہے مرکزی عبادت، اس کی دو شاخیں نکل رہی. ایک ہے وہ من چاہی کی زندگی صرف جنت، اور جہنم میں کوئی چاہت نہیں ہے. انسان چاہے گا کہ آگ سے نکلے، نہیں نکل سکے گا. اس دنیا میں کچھ چاہتے ہوں گی پوری، کچھ چاہتے نہیں ہوں گی پوری. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے. ایک یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا یا اس سے بہتر مل گیا. دوسرا یہ کہ جو مانگا وہ نہ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کوئی آنے والی آزمائش، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ہٹا دیا. یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے، یہ اس کے دین اور دنیا کے لیے نقصان کا باعث. اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتا، اس کا دین اور اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائے کہ یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کرتی رہے. ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ضائع ہوتی. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنی مانگی کچھ اثر نہیں ہوا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی آیا قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ ڈھیر ساری نیکیاں پہاڑ جتنی ہے تیری ڈالے جا. وہ کہے گا اللہ اتنا تو میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں کوئی نیک پارسا نہیں تھا، لانڈی بابر مارکیٹ کے علاقے میں رہنے والا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان تھا. اللہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی میری؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں مانگا کرتا تھا، ہم نے سب آخرت کے لیے رکھ لی تھی. تو بندہ کہے گا اللہ اتنا بڑا اجر، کاش مجھے پتا ہوتا میں یہ دعا آپ سے کرتا کہ اللہ جو دنیا میں تو نے قبول کر بھی لی ہے وہ بھی نہ قبول کرتا، اس کا بھی صلہ مجھے آخرت کے اندر مل جائے. یقین رکھیے اللہ کی ذات کے اوپر یہ بھی امتحان ہوتا ہے. پتہ یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے کہ ہم مانگے اور نہیں مل رہا ہو، بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں صبر کتنا ہے اس کے اندر. مجھ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کو دیکھتا ہوں تولتا ہوں کتنا اس کے اندر ہمت ہے. کہیں باغی تو نہیں ہو جاتا، بات تو نہیں جاتا، بے وفا تو نہیں ہو جاتا، شکوے شکایات تو نہیں کر لیتا. ہمارا تو یہی مزاج ہے نا، جب کچھ مزاج کے خراب ہوتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں بھی لگی، ہم پہ ہی مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ کے بندوں دنیا میں دیکھو تو ہم لاکھ درجے بہتر ہیں، کروڑ درجے بہتر ہیں. ایسے ایسے مریض ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے ہمیں صحت دی. ایسے ایسے مشکل حالات میں ہیں لوگ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت امان میں رکھا ہوا ہے. لیکن ہماری کمزوری یہ کہ ہم اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں.
ہم اس شکووں کو سامنے رکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے مانگا تھا ہمیں ملا نہیں. اسی طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب عبادات سے جی چرائے انسان اور اس کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس فرد کو کامل بندہ نہیں کہا جاتا، کامل مومن نہیں کہا جاتا. جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی حدیث پڑھی، لا ایمان لمن لا عمل. ایک وعدے کے حوالے سے اس کے بارے میں فرمایا، پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک نہیں کیا تو حضور نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے. جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، امانت کا خیال نہیں رکھا، اس کے بارے میں فرمایا. یہ عام معاملات کے حوالے سے فرمایا. جب عبادات کے اہتمام کے حوالے سے یہ تاکید ہے تو آپ سمجھیں کہ عبادت کو ترک کرنے کی وجہ سے آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں. اللہ کی بندگی، اللہ کی کامل بندگی ہم نہیں کرتے تو یہ جو رب کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کا جو فریضہ ہمارے اوپر ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں برسے، اس سے ہم جب غفلت برتتے ہیں تو ہم کیسے کامل ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھے کہ عبادات کا اہتمام کرے اور عبادت کا اہتمام نہ کرے. اور کیجئے گا جملے پر دیکھیں، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تراویح، اعتکاف، نفلی روزے، نفلی عبادات، اس کا تو اہتمام ہم کریں، لیکن عبادت کا، بندگی کا، اللہ کی بندگی کرنے کا اہتمام نہیں کرے تو بتائیے دو رخا پن ہے یا نہیں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کی جدوجہد نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو نظام زندگی، ہم اپنی زندگی کو ترتیب نہ دیں اور نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ نماز تو میرے لیے پڑھتے تھے، یہ تمہارا نظام زندگی، میرا تو نہیں تھا، یہ کس کے ہدایات کے مطابق تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے روزے تو میرے لیے رکھے تھے، یہ نظام معیشت کس کے مطابق چلاتے تھے؟ کیا اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ حج تو میرے لیے کیا تھا، یہ نظام معیشت، نظام معاشرت کس کی ہدایات کے مطابق چلتے تھے؟ اس دو رخے پن سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کی طرف بھی توجہ دیں. اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں مکمل بندگی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبد فرمایا اور عبادت کرنے والے کو عابدون فرمایا اور کامل بندگی کرنے والوں کو عباد فرمایا، عابدون نہیں کہا. عباد کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جو کامل بندگی کرنے والے، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے، اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینے والے. اللہ نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں. ان کی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، بعبدہ، اپنے بندے کو. اپنا بندہ کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. سورہ جن میں فرمایا لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے. یہ مکہ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ. اور سورہ فرقان میں فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے پر. عبد کس کو کہا؟ اپنے بندے کو. اور عباد، اس عبد کی جمع ہے عباد. تو سورہ فرقان کے اندر ہی عباد الرحمن کی اصطلاح پائی کہ رحمان کے بندے وہ. پھر ان کی صفات مختلف بیان کی، انشاءاللہ اس عنوان پر بھی ہم مکمل گفتگو کریں گے. استعزان محترم، عبادت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری اور اطاعت، عبادات کے اندر بھی، نظام زندگی کے اندر بھی. اور عبادت کا مطلب ہے، عبادات کا مطلب ہے اللہ کو مقدس سمجھ کر جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکانا، سجدہ کرنا.
ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ہم نے اللہ کو مقدس سمجھا، اس کے سامنے ہم نے سجدہ کیا، لیکن اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھا، اس لیے اس کے عطا کردہ نظام کو قائم نہیں کیا، اس کے دین کو قائم نہیں کیا. اللہ کے دین کو قائم نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ عبادات، اس کی مثال زمین کی سی، اور عبادت کامل بندگی وہ اس پر قائم ہونے والی، تعمیر ہونے والی عمارت کی سی. اس لیے عبادات کی بھی اہمیت ہے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت، اللہ کی کامل بندگی، کہ جب بندہ مسجد میں ہو خشوع اور خضوع کا پیکر، جب بندہ کاروبار میں ہو صادق اور امین ہو، یہ بندہ عدالت میں ہو صادق اور امین ہو، صداقت کا پیکر ہو، امانت کا پیکر ہو، سچائی کا، وعدہ کو پورا کرنے کا اس کا علم بردار ہو، اس کی صفات ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے ان کی زندگی میں فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور اللہ سے وہ راضی ہے، خوش ہے اس نعمت کے ملنے پر. وہ صحابہ کے جس صحابی ہے، ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ راضی ہوا ان سے. وہ صحابہ کہ جن کی بیعت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بیعت الرضوان قرآن میں ان کا ذکر کیا. وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا والذین معہ، وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ آپس میں مہربان ہیں لیکن کفار پر بہت سخت ثابت ہونے والے. ان کا حال کیا تھا؟ جن کو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ، ہم میں سے تو کسی کو نہیں کہا نا، اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے کہ دائیں طرف بھی بچہ اور بائیں طرف بھی بچہ ہے، یہ کیا صورتحال بنے گی؟ اسی اسنا میں ابھی وہ شش و پنج کے اندر ہے، ابھی سوچ بچار کے اندر ہے. وہ بچے پاؤں پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں چچا جان، وہ ابو جہل ہم نے سنا ہے حضور کا دشمن ہے، وہ کہاں پر ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا بچوں، میرے بھتیجوں، تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہا چچا جان آپ ہمیں بتائیں تو صحیح ہے کون سا ہے، ہم بھی تو دیکھیں ذرا. تو کہا کہ وہ جو سامنے اونٹ کے اوپر کھڑا اپنی صفیں درست کرا رہا ہے، یہ جو دائیں اور بائیں جا رہا ہے اپنی فوجوں کو ترتیب دے رہا ہے، یہ ہے ابو جہل. اب یہ بات پوری ہوئی تھی اور نیچے مڑ کر دیکھے تو دونوں بچے غائب. کہاں گئے؟ وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابو جہل تک کہاں پہنچ سکتے تھے، وہ تو اونچا بیٹھا تھا، تو تلوار لے کر اس کے ٹخنے پہ ماری، زخمی کر کے نیچے گرایا، اور اسی بچوں نے اس کو مارا. چھوٹے معصوم بچے تھے، ان بچوں نے کفر کے سردار کو مارا. اور اسی اسنا میں اکرمہ کے جو ابو جہل کے بیٹے تھے انہوں نے وار کیا تو ایک صحابی جو اس بچے تھا ان کا ہاتھ کٹا. اس بچے کا جذبہ دیکھیے کہ کھال لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ لٹک رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مشکل آ رہی ہے پیش لڑنے میں. اسی ہاتھ کو نیچے رکھا، پیر اس پہ رکھا، کھینچا، وہ کھال بھی نکال. ساری زندگی ان کا ہاتھ ایسے ہی رہا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی عجیب سنت کہ بڑے سے بڑے دشمن کو چھوٹے سے چھوٹے کسی سے مروایا ہے. نمرود کتنا بڑا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر مسلط کر دیا، اس کی ناک میں گھس گیا. وہ خود کہتا تھا اپنے محافظوں کو جوتا مارو چاہیے. ابو جہل جو اپنے آپ کو سردار کہتا تھا، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، چھوٹے بچوں نے اس کو مارا. فرعون جو کہتا تھا نہ ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، پانی میں ڈبو دیا. یہ اللہ کی سنت. اس لیے اعزار محترم ہمیں عبادات کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اور عبادت جو اس کا ان کو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ بینہ. وہ صحابہ رات کے راہب تھے اور دن کے مجاہد تھے. راتیں ان کی مسلح پر گزرتی تھی، دن ان کا گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتا. ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن. وہ دنیا سے دل لگانے والے نہیں تھے، وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ آخرت سے محبت کرنے والے تھے. ان سارے انعامات کے ملنے کے باوجود زارو قطار روتے تھے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بڑا مقام ہے انبیاء کے بعد سب سے بڑے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا مقام، کتنی عظمتیں ہیں ان کی۔ وہ جب رات کو کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے، ایسے روتے ان سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو، اس کی آواز آتی، ایسے روتے تھے اللہ کے ساتھ۔ وہ تو یہ سوچ کر نہیں میں تو حضور کا ساتھی ہوں، میری تو بخشش ہو گئی ہے، مجھے تو اللہ نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہ، مجھے تو حضور نے بھی فرما دیا عشرہ مبشرہ میں شامل ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے عبادت کرنے؟ نہیں، اس کے باوجود بھی توبہ اور استغفار، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو راضی کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ جو توبہ اور استغفار ہے، یہ جو اللہ کے سامنے رونا ہے، اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم توبہ کر رہے ہیں۔ یہ بلندی درجات کا باعث ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے بندے کو کہ دیکھو میرا بندہ اتنی تقویٰ کی زندگی گزارنے کے باوجود مجھ سے معافیاں مانگتا ہے، یہ مجھ سے کتنی امید رکھتا ہے رحمت، اللہ قرب دیتا ہے اس کو، اللہ عطا دیتا ہے اس کو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اتنے عظمت والا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے بعد سب سے بلند ترین ہستی اگر کوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ایک محفل میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو نہیں استغفار کرتے تھے نا کہ معاذ اللہ کوئی خطا، اس کا تو تصور ہی محال ہے، یہ قرب کے لیے کرتے تھے، اللہ کی محبت پانے کے لیے کرتے تھے۔ ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کی محبت اس ذریعے سے ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے ہیں، 313 صحابہ کو لے کر گئے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ شروع ہونے والا ہے، پہلا مارکا ہے حق اور باطل کا، لیکن آقا کریم علیہ السلام مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہار گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ کون صحابہ جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، کون صحابہ جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، کون صحابہ جو ننگے پیر چل رہے، صرف 2 گھوڑے ان کے پاس، صرف چند اونٹ ان کے پاس، چند تلواریں، باقی سب کے پاس ڈنڈے لاٹھیاں، اور سامنے کھڑا ہے لشکر 1000 کا جو بلبوس ہے مکمل اسلحے کے لباس کے اندر، جدید ترین اسلحہ ان کے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، جتنا ہو گیا اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ہم نے اپنی تیاری یہ کی ہے مولا 13 سال مکہ کے، 2 سال مدینہ کے، کل 15 سال کے بعد یہ جمع پونجی آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ اتنا رو رہے ہیں چادر کندھے سے نیچے گری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لپٹ جاتے ہیں کہ حضور بس کر دیجئے، اللہ نے اپنی نصرت بھیج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اسی لیے فرمایا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن وہ فضائے بدر تو ہم پیدا کریں، ہم وہ بدر کی فضا کو پیدا کریں کہ جس میں معاذ اور معاوض چھوٹے 2 صحابہ بچے بالکل قد بھی نہیں اونچا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کا دائیں اور بایاں بڑا مضبوط ہونا چاہیے، دائیں طرف بھی پہلوان سا ایک ہو اور بائیں طرف بھی، تو آپ دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ میں نے دائیں دیکھا تو ایک بچہ حیرات ہو گئی، عبد الرحمن تمہارا دائیں تو گیا، بائیں دیکھا تو دوسرا بچہ، عبد الرحمن تمہارا تو بایاں بھی گیا، اب یہ بچے میں ان کی حفاظت کروں گا، یہ میری حفاظت کریں گے۔ بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، یہ تو ہمارے در اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی کی قسم، اس کے ہموار ہونے کی قسم کہ ہم نے اس کے اندر تقوی بھی رکھا ہے اور اس کا فجور بھی رکھا ہے، دونوں صلاحیتیں رکھی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ کیا ہماری نماز وہ نماز ہے بھی یا نہیں، وہ خشوع اور خضوع والی نماز ہے یا نہیں،
اللہ سے ملانے والی نماز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک صحابی نماز پڑھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تیر لگا ہے پیر پہ، نکالتے ہیں، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، نہیں نکال سک رہے ساتھی، ایسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھیوں نے نکال دیا، خبر نہ۔ حضرت امام بخاری نماز پڑھ رہے، 17 مرتبہ ڈنک کاٹا ہے، زنبور ایک کیڑا ہوتا ہے، بہت زوردار قسم کا درد، 17 جگہ اس نے ڈنک مارا، نماز نہیں توڑی، نہ نماز میں خبر ہوئی۔ نماز کے بعد پوچھا کچھ چیز کاٹ رہی، مجھے دیکھو کیا ہے، 17 جگہ پر کاٹا۔ کیا ہماری نماز ایسی ہے؟ ہم تو نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، حساب کتاب ہمارا نماز میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، سوچ اور فکریں ہماری نماز میں ہوتی ہیں۔ کبھی احساس آئے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کتنے صحابہ کے حالات کا آتا ہے، اذان ہوتی تھی، ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ ہم اللہ کے سامنے، کیا ہماری نماز ویسی ہے؟ کیا ہماری عبادات اس طرح ہے؟ جب ہماری عبادات ویسی نہیں ہے تو اس کی برکتیں اور سعادتیں کہاں سے ملیں گی؟ اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ سعادتیں بھی ہمیں ملیں، وہ نماز بھی ہماری اس طریقے سے۔ تو اہمیت کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور فضیلت کا تعلق آخرت کے ساتھ، کہ نماز آخرت کے اندر بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو رہنمائی عطا کرتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آخرت کی فضیلت یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت کرنے والا ہوگا، سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کی بارگاہ کے۔ وہ جو حدیث ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ قرآن کہے گا اللہ اس کو ساری رات میں نے سونے سے روکے رکھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ اس کو بخش دے۔ یہ قرآن قبر میں نور بن کر آئے گا، یہ قرآن قیامت میں سفارش کرنے والا بن کر آئے گا، یہ قرآن کا قیامت کے دن سایہ فکن ہوگا بندے کے اوپر۔ لیکن کس کے ساتھ ہوگا یہ سارا معاملہ؟ کس پر یہ سایہ فکن ہوگا؟ کس کے لیے یہ نور بنے گا؟ کس کی قبر میں آ کر یہ چمکے گا؟ کس کے لیے قرآن مجید سفارش کرے گا؟ اس کے لیے کہ جس نے قرآن پڑھا ہی نہ ہو، اس کے لیے جس نے قرآن کبھی سمجھا ہی نہ ہو، اس کے لیے جس نے قرآن سے کبھی تعلق ہی قائم نہ کیا، اس کے لیے جس نے قرآن مجید کو بابرکت اور مقدس کتاب تو سمجھاؤ لیکن اپنی زندگی کے لیے اہم نہ سمجھاؤ۔ ہم نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیے نہیں کیے، ہم نے صرف چومنے تک، آنکھوں سے لگانے تک، سر پر رکھنے تک، گھر کے سب سے اونچے کمرے میں رکھنے تک، کوئی مر جائے تو قرآن خوانی ہو تک، بس اس کے بھی اس سے زیادہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کل یہی قرآن قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا نا، تمہارا تو ایمان تھا نا مجھ پر، کیا تمہارا نظام عدالت تھا میرے مطابق؟ کیا تمہارا نظام معیشت تھا میرے متعلق؟ کیا تمہارا نظام معاشرت تھا میرے ہدایات کے مطابق؟ کیا تم حکومت میرے ہدایات کے مطابق چلاتے تھے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا تو آپ کے ساتھ صرف یہی تعلق تھا کہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ہم قرآن کے ساتھ وہ کام کرتے جس کا حکم نہیں آیا کرتے کے لیے، اور وہ کام نہیں کرتے جس کا حکم آیا کرتے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو انتہائی سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو۔ کون لوگ ہیں؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیرہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ جو نیک عمل، حقوق العباد، صدقہ خیرات، پڑوسیوں کا خیال کرنا، راستے سے پتھر کو ہٹانا، اس طرح کی مختلف چیزیں یہ ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرا جز اس عبادت کا وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا، اللہ کا دین، اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی۔ ایک ہے عبادت جو ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں، ایک عبادت مسجد سے باہر کی بھی ہے۔
اس میں آتا ہے اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام عدالت، اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کا نظام حکومت، اسلام کی خارجہ پالیسی، اسلام کا شعبہ تعمیرات، اسلام ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر ان کے اندر وہ ہدایات قرآن و سنت کی اس کے اندر موجود ہے۔ دین جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہدایات عطا فرما دی ہے، کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آپ دین کی، اسلام کی تعریف پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا نہیں بھیجا ہے کہ وہ ماتحت ہو کر رہے کسی بادشاہ کا، کسی حکمران کا۔ وہ خود قائد ہوتا ہے، وہ خود رہبر ہوتا ہے، وہ خود رہنما ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام تو اسلام کا نظام معیشت بتاتا ہے نا، اسلام کا نظام عدالت بتاتا ہے، اسلام کا نظام حکومت بتاتا ہے، اسلام کا نظام معاشرت بتاتا ہے۔ تو یہ تو اختیار اور قوت کے کام ہے، یہ تو بغیر اختیار کے نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مخالفت کی ہے نہیں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کی ہے نہیں کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور کفار مکہ کی مخالفت کی ہے نہیں کی؟ ایک ہے، اس کو ہم ذرا اپنے الفاظ کے اندر اگر ہم سمجھ لیں، ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین۔ مذہب کے طور پر اسلام سب کو قبول ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ تراویح پڑھیں، آپ اعتکاف میں جائیں، آپ قرآن خوانیاں کریں، کون منع کرے گا؟ لیکن ایک ہے اسلام، دین، نظام زندگی۔ آپ کہیں کہ ہمارا معاشی نظام وہ ہوگا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے تھے، تو آپ کی مخالفت ویسے ہوگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نمرود نے کی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفار مکہ نے کی تھی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ طویل عرصہ ہم ذہنی غلامی میں رہ چکے ہیں، تو ہم نے اسلام کو صرف مذہب کے طور پر قبول کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا ہے کہ اسلام بس صرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اگر آپ پر فرض ہے، صحت مند ہے تو روزے رکھیں، استطاعت ہے تو حج کریں، صدقہ خیرات کریں، دین کی محفلیں لگائیں، قرآن خوانیاں کریں، مر جائے تو جنازہ پڑھائیں، نکاح ہو نکاح کی تقریب کریں، بس یہ اسلام۔ اس سے زیادہ کبھی ہمارے ذہنوں میں آیا بھی نہیں کہ وہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے اس کو عبادت کے طور پر لیا ہے، یہ عبادت ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کو عبادت کے طور پر لیا ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام معیشت بھی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان کو خطاب کر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو وہ سود جو رہ گیا ہے، باقی سود کو رہنے دو، چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ اہل ایمان کو ہی تو خطاب ہے نا۔ کفار سے تو نہیں کہا کہ کفار اور مشرکین سود چھوڑ دو، نہیں، اہل ایمان سے فرمایا، اہل ایمان کو ہدایت دی ہے۔ سورہ حجرات ہمارے اسلامی نظام معاشرت کے حوالے سے بھرا پڑا ہے، سورہ نساء ہمارے اسلامی نظام معاشرت کے حوالے سے بھرا پڑا ہے، سورہ مائدہ ہمارے اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر الہی عبادت، اس دنیا کے اندر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے اندر رکھتی ہے ذکر الہی کو۔ حدیث میں آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو، جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس محفل کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور یہ حلقہ آسمان تک جاتا ہے، اور آسمان سے ان کے اوپر رحمت اور سکینت طاری ہوتی ہے اس محفل میں۔ اس محفل والوں پر اللہ، جو ذکر کرنے والے میں، جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں،
اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا کے ذریعے یاد کرو، میں تمہیں قبولیت کے ساتھ یاد کروں۔ تم مجھے سوال کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں جواب کے ساتھ یاد کروں۔ تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں مغفرت دے کر یاد کروں گا۔ تم مجھ پر یقین رکھنے کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں تمہارا یقین نہ توڑ کر تمہیں یاد کروں۔ لیکن کبھی ہم نے اللہ کو اس طرح یاد نہیں کیا نا، تو بے یقینی کی کیفیت ہے، بے یقینی کی کیفیت۔ اور یہی ذکر آخرت کے اندر میزان میں بھاری ثابت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے کے جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ کون سے ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کا ورد ہم نے کبھی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی کہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، پڑھ سکتا ہے انسان، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، دو کلمے، صرف دو جملے۔ لیکن ان دو جملوں کو ہلکا نہ سمجھو، یہ تمہارے میزان میں بہت بھاری ثابت ہوں گے تمہارے لیے۔ یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے آخرت کے حوالے سے، کہ انسان کی آخرت کے اندر اس کے لیے اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز معراج ہے، بلندیوں پر لے جانے کا ذریعہ ہے مومن کے لیے۔ دنیاوی بلندیاں بھی نماز کے ذریعے ہے، اخروی بلندیاں بھی نماز کے ذریعے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جو بندہ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اس مثال کا کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات دنیاوی مثالیں دینی پڑتی ہیں، کہ جو ہمارا باس ہوتا ہے، جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، تو جو اس کے زیادہ آگے پیچھے رہتا ہے وہ اس کی نظروں میں رہتا ہے نہیں رہتا؟ تو کل رات کو جب کوئی ترقی کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی نگاہ میں رہتا ہے، اس کے لیے بولنا نہیں پڑتا، اس کو یاد میں رہتا ہے کہ یہ بندہ متحرک ہے بہت زیادہ، میں دیکھتا ہوں اس کو حرکت کا ہر وقت کا۔ اس مثال کی کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ اللہ کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے مستقل۔ یقین رکھیے، یقین رکھیے، یقین رکھیے اپنی۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ ہمارا یقین یہ ہے ہم دعا کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے، میں تو گناہگار ہوں میری کہاں سنے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، جبکہ اللہ کیا فرما رہے؟ ادعونی، مجھ سے ہی مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہی نہیں۔ بھائی یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ من مرضیوں کی زندگی کی جگہ نہیں ہے۔ من مرضی کی زندگی جنت ہے، جہاں ہم سب انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارے اعمال ایسے نہیں، اللہ کی قسم ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اللہ بخشے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ودود ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے۔ تو جنت میں آپ صرف خواہش کریں گے، یہاں تو کسی چیز کا آپ کا دل کرتا ہے تو پہلے کسی کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جاؤ یہ لے کر آؤ، وہ یہاں سے بازار جاتا ہے، پھر وہ چیز خریدتا ہے، پھر لے کر آتا ہے۔ نہیں، جنت میں آپ نے خواہش کی، اللہ یحکم بما انزل اللہ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی کافر ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے، باغی ہے اللہ کے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔
جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو سرکش ہے۔ تو اگر یہ چیز اہم نہ ہوتی اور کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، نفل عبادت کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا سختی کیوں فرماتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے دونوں اجزاء اہم ہیں۔ عبادت کے وہ اجزاء بھی اہم ہیں کہ جو ہمارے ہاں معروف ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، اور عبادت کے یہ اجزاء بھی اہم ہیں اسی طرح، کیونکہ ایمان کی بنیادیں ہیں اس کے اندر۔ جس طرح میں نے حدیث شروع میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہ ہو، بے ایمان ہو۔ ہم اردو میں اس کو بے ایمان کہتے ہیں، بے ایمان۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، وہ اس کا دین نہیں ہے کہ جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے کتنی سختی فرمائی ہے دو چیزوں کے اوپر، اور ایک مرتبہ تو اتنی سختی فرمائی کہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کام اٹھے، کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب یہاں دیکھیں کتنی سختی وعید بیان کی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا ایمان نہیں ہے، کامل مومن نہ کہے اپنے آپ کو، اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم ہے۔ اب یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ جناب پڑوسی کے حوالے سے جو ہدایت دی ہے بالکل صحیح بات کی، یہ جو نماز کے حوالے سے کہی ہے تو بہت صحیح بات ہے کہ بین الکافر والمؤمن، کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کچھ ہے تو وہ نماز۔ اتنی وضاحت، اتنی سختی، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی، ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ عہد کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم برتتے ہیں ساری چیز۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، اولئک هم الظالمون، وہ باغی ہیں، اولئک هم الفاسقون، وہ سرکش ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ذہن ہمارا بنا ہوا ہے مذہب کے حوالے سے۔ چند عبادات رسومت وہ ادا کریں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مومن سمجھیں، مسلمان سمجھیں۔ ایمان کی تکمیل کس چیز سے ہوتی ہے؟ جب ایمان مکمل ہوتا ہے عبادات کی وجہ سے۔ دیکھیں ہمارے ہاں 3 قسم کی عبادت ہے، پچھلے درس میں نے بتایا تھا۔ ایک ہے جسمانی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ ایک ہے مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، جیسے صدقہ۔ ایک ہے جسمانی اور مالی دونوں مشترکہ عبادت جیسے حج، عمرہ، مال بھی لگتا ہے اور جسم بھی گلتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اہمیت کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے اور فضیلت کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ نماز ہم پڑھیں، اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، فحاشی سے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اب سوال خود بخود ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو گناہوں سے نہیں ہوتی، ہم تو پھر گناہ کرتے ہیں۔ 2 باتیں اس کو سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بشری طور پر انسان خطاکار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطاکار۔